الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 100 ہے. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 100 ہے. اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: وَمَن يُهَاجِرْ، اور جس شخص نے ہجرت کی، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اور جو شخص ہجرت کرنے والا ہے اللہ کے راستے میں، یجد فی الارض، پائے گا وہ زمین میں، مراغمن، بھاگنے کی، کثیرہ، بہت سی جگہ، کثیرہ، بہت سی جگہ، وسعہ، اور وسعت و گنجائش، ومن یخرج، اور جو شخص نکلا، من بیتہ، اپنے گھر سے، مہاجرن، ہجرت کرتے ہوئے، الی اللہ، اللہ کی طرف، ورسولہ، اور اس کے رسول کی طرف، ثم یدرکہ الموت، پھر پا لیا اس شخص کو موت نے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، سو تحقیق واقع ہو چکا اس کا اجر اللہ پر، وکان اللہ، اور اللہ تعالی، غفور الرحیم، بہت زیادہ مغفرت فرمانے والے، بخشش فرمانے والے، رحیم، مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے. جو شخص دین کی خاطر اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے اپنے گھر سے نکل کھڑا ہو، اللہ رب العزت ایسے شخص کے لیے اپنی زمین میں کشادگی عطا فرما دیتے ہیں، رہنے کے لیے جگہ عطا فرما دیتے ہیں، پہاڑوں میں غاریں عطا فرما دیتے ہیں، پانی پینے کے لیے چشمے عطا فرما دیتے ہیں. تو
کشادگی عطا فرما دیتے ہیں جو شخص دین کی خاطر ہجرت کرے، اپنے گھر بار کو چھوڑے۔ اور گھر بار کو چھوڑنا آسان کام نہیں ہوتا۔ جس شخص نے جس علاقے میں، جس بستی میں، جس محلے میں بچپن سے لے کر جوانی گزار دی اور اپنے لیے شاندار گھر بنایا، جائیداد بنائے، پلاٹس بنائے، خاندان ہے، علاقے والے ہیں، بیوی بچے ہیں اور دکانداری ہے، تجارت ہے، کتنے اس کے لیے زندگی گزارنے کے ذرائع تھے، اسباب تھے۔ اب اچانک حکم یہ ہوا کہ ہجرت کرے۔ اب ہجرت میں اسے تجارت بھی چھوڑنی پڑے گی، اسے دولت بھی چھوڑنی پڑے گی، پلاٹس، جائیداد بھی، گھر بار بھی، دکانداری بھی، تجارت بھی، سب کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ وہ اپنے ساتھ بامشکل تھوڑا بہت سامان لے جا سکتا ہے، زمینیں تو اٹھا کر نہیں لے جا سکتا، دکان تو اٹھا کر نہیں لے جا سکتا۔ جو اللہ تعالیٰ کے دین کے خاطر اپنے گھر بار کو، علاقے کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ کی طرف منتقل ہو رہا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، اپنے ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کے لیے، تو یہ آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام، کٹھن کام۔ تو پچھلی آیت کریمہ میں ایسے لوگوں کی وعید بیان کی گئی کہ جن کے لیے کوئی عذر نہ تھا، ایمان والے تھے، مسلمان تھے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے مکہ المکرمہ سے ہجرت نہیں کی۔ تو فرشتے جب ان کی جانیں نکال رہے تھے تو وہ لوگ کہہ رہے تھے ہم تو کمزور تھے، جبکہ کوئی ایسی کمزوری نہ تھی جو ان کے لیے مانع ہجرت ہوتی۔ ہاں، جو کمزور تھے اللہ کے علم میں تھا کہ جو کمزور ہیں، جو کمزور ہیں، مرد ہوں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، مردوں میں اپاہج ہوں، نابینا ہوں، لنگڑے ہوں، بیمار ہوں، تو ایسے لوگوں کی گنجائش ہے، وہ ہجرت نہیں کر سکتے، کوئی گناہ نہیں، کوئی مواخذہ نہیں، لیکن طاقت ہے، صحت ہے، ہمت ہے، گنجائش ہے، نکل سکتا ہے۔ لیکن جان بوجھ کر عذر بیان کیا اور اللہ کے حکم پر جب ہجرت فرض تھی ہجرت نہ کی، تو ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی وعید ہے، برے ٹھکانے کی وعید ہے۔ تو یہ آیت کریمہ ایسے لوگوں کے بارے میں ہے جو اللہ کے لیے دین کے خاطر ہجرت کرے۔ اب بظاہر یہ تو ہجرت کر رہے، اب جس طرف ہجرت کر رہے وہ علاقہ اپنا نہیں ہے، وہاں رہنے والے اپنے نہیں ہیں، وہاں اس کے لیے رہنے کی جگہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہجرت کر رہا ہے، دین کے خاطر کر رہا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے پہاڑوں میں غاریں عطا فرما دیں گے، پینے کے لیے چشمے عطا فرما دیں گے، کھانے پینے کے لیے باغات عطا فرما دیں گے۔ جو ہجرت کرتا ہے صرف اللہ کی ذات کے خاطر، اپنے رب کے عشق میں دین کے تقاضوں پر عمل کرنے کے لیے ہجرت کرتا ہے کہ میں کھل کر عبادات کر سکوں اور کھل کر اپنے رب کو، اپنے ایمان کا اظہار کر سکوں، اپنے رب کی عبادت کر سکوں، تو ایسے شخص کے لیے اللہ اپنی زمین میں کشادگی عطا فرما دیتے ہیں، وسعت عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک صحابی تھے حضرت زمر بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ، جب انہوں نے اس آیت کریمہ کو سنا، ہجرت پر یہ آیت کریمہ اتری اور اس پر وعید اتری، تو حضرت زمر بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ یہ انتہائی زیادہ عمر رسیدہ تھے۔ تفسیر ابن سعود کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے، تو اس میں حضرت زمر بن جندب رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کی طرف سے اس حکم کو سنا ہجرت کے، تو یہ بہت زیادہ اس وقت بوڑھے ہو چکے تھے، عمر رسیدہ تھے، کان اعمی، اور نابینا بھی تھے، بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی تھے، نابینا بھی تھے، اور عمر بھی بہت زیادہ ہے۔ جب انہوں نے اللہ کے اس حکم کو سنا ہجرت والے کو، تو انہوں نے اپنے بیٹوں اور پوتوں کو بلایا اور بلا کر ان سے کہا
کہ میری ہجرت کرواؤ مدینۃ المنورہ کی طرف، مجھے لے کر چلو مدینۃ المنورہ کی طرف۔ اب بیٹے اور پوتے کہنے لگے بابا جان آپ کی عمر بھی بہت زیادہ ہو چکی، آپ عمر رسیدہ ہیں اور پھر بیمار بھی ہیں، کان اعمی اور نابینا بھی ہیں، تو آپ پر ہجرت فرض نہیں ہے، آپ معذورین میں سے معذورین میں آپ کا شمار ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت آپ سے مواخذہ نہیں فرمائیں گے، تو آپ رہنے دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے ہجرت کرنی ہے، اپنے رب کے حکم کو پورا کرنا ہے، لہٰذا مجھے لے چلو۔ تو حضرت زمر بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بیٹے اور پوتوں نے چارپائی پر لٹایا اور اس چارپائی کو مکہ سے مدینہ کی طرف لے کر جا رہے، لیکن مدینۃ المنورہ پہنچے نہیں کہ راستے میں ہی ان کا انتقال ہو گیا، حضرت زمر بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور لوگ کہنے لگے، لوگوں نے یہ باتیں کرنا شروع کر دی کہ نہ گھر کے رہے نہ ہجرت کے رہے، نہ گھر کے رہے نہ ہجرت کے رہے، یعنی لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ اللہ کے حکم کو پورا نہ کر سکے اور راستے میں ہی وفات پا گئے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کو اندر ان کا اس واقعے کو ذکر فرمایا، اشارہ فرمایا۔ کیا فرمایا؟ وَمَن يَخْرُجْ، اور جو شخص نکلا مِن بَيْتِهِ، اپنے گھر سے، مہاجرن، ہجرت کرتے ہوئے، الی اللہ، اللہ ورسولہ، اور اس کے رسول کی طرف، ثم یدرکہ الموت، پھر پا لیا اس کو موت نے، یعنی موت آ گئی، ابھی مدینہ کی طرف نہیں پہنچے، ابھی مقصود مقام کی طرف نہیں پہنچے، راستے میں ہی فوت ہو گئے، فرمایا فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو تحقیق واقع ہو چکا اس کا اجر اللہ پر۔ جو اپنے گھر سے 2 قدم بھی ہجرت کے لیے جس نے نکال لیے، چاہے وہ اب اس مقام تک پہنچ سکے یا نہ پہنچ سکے، اللہ کے ہاں وہ مقبول ہو گیا، اللہ کے ہاں وہ مقبول ہو گیا۔ اور جو شخص، میرے نبی نے فرمایا، جہاد کے لیے نکلا، اپنے گھر سے 2-4 ہی قدم چاہے رکھے ہوں، نکالے ہوں کہ میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں، اب وہ چاہے میدان جہاد میں پہنچ نہ سکا ہو، چاہے اس نے جہاد کیا ہو یا نہ کیا ہو، جس نے 2-3 قدم اپنے گھر سے نکال دیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر اسے موت آ گئی، تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن مجاہدین میں اس کا شمار فرمائیں گے۔ اور جس شخص نے ہجرت کے لیے اپنے گھر سے 2-4 قدم نکال دیے اور وہ چاہے مخصوص علاقے میں، مخصوص جگہ پر جہاں پر جانا تھا، پہنچنا تھا، وہ پہنچ نہ سکا، راستے میں ہی وفات پا گئی، تو اللہ رب العزت اس کی ہجرت کو قبول فرما لیں گے، ہجرت کرنے والوں میں اس کا شمار ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ بہت معاف فرمانے والے، بخشش فرمانے والے، رحم فرمانے والے ہیں۔ تو حضرت زمر بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت اللہ کے ہاں مقبول ہو گئی۔ اور جذبہ دیکھو، رب کے حکم کی تکمیل دیکھو کہ بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں، نابینا ہیں، رب کا حکم کانوں میں پڑا تو بیٹوں اور پوتوں سے ضد پکڑ لی کہ مجھے لے کر چلو، اگر میں چل کر نہیں جا سکتا مجھے چارپائی پر لٹا کر لے چلو، لیکن میں نے ہجرت کر لی۔ تو یہ تھے جذبات حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے رب کے حکم کی اتباع کے، اپنے رب کے حکموں پر چلنے کے کس قدر ان میں جذبات تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں میں بھی ایسے جذبات عطا فرمائے، دین کی خاطر مر مٹنے کے، دین کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ان آیات کریمہ کے ہمیں کامل سمجھ عطا